الله 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 وفقني يا الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف منه أزواجه. متفق عليه. ناظرین و مشاہدین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان جیسا مبارک ترین مہینہ عنایت فرمایا، اور اس کی عبادتوں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پوری دنیا انسانیت کو توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے، عنایت ہے، اور بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مظاہر میں سے پورا رمضان عظیم ترین مظہر ہے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو 3 عشرات میں تقسیم فرمایا ہے، جس کے 2 عشرات تو الحمدللہ مکمل ہو چکے، اور اب ہم آپ تیسرے عشرے میں چل رہے ہیں، جس کو عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی اور خلاصی والا عشرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں 2 مزید اہم ترین اعمال سے نوازا ہے، یعنی کہ مجھے اور آپ کو 2 اہم ترین عبادتوں سے نوازا ہے. اب اللہ کرے ہم مسلمانوں کو ان عبادتوں کی توفیق بھی ملے. ان عبادتوں میں اہم ترین عبادت اعتکاف کی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں پابندی کے ساتھ آپ نے اعتکاف فرمایا، یعنی زندگی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مراحل تک آپ نے عشر آخرہ کا اعتکاف پابندی کے ساتھ فرمایا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج نے اعتکاف فرمایا ہے. علامہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل المعتکف مثل الذي القى نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول لا ابرح حتى يغفر لي. علامہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک معتکف کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پہ ڈال دیا، اور یہ کہتا ہے کہ جب تک تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں ہٹنے والا. اس اعتبار سے مشاہدین و ناظرین، اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، صحابہ کرام نے اعتکاف فرمایا، نفلی اعتکاف، واجب اعتکاف اور واجب علی الکفایہ اعتکاف، یہ سب اعتکاف کی قسمیں. اعتکاف کا مطلب ہے بندے کا اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دینا مخصوص جگہ پر. اور اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے، جیسے کہ علامہ خراسانی فرماتے ہیں کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جب تک اللہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے نہیں ہٹنے والا. تو یہ عظیم ترین عبادت ہے کہ بندہ تنہائی میں رہ کر اپنے مالک اور خالق کو مناتا ہے
اپنے گناہ اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اعتکاف میں اہم ترین عبادت ہوتی ہے اور اعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک اہم عبادت اس مہینے کے آخر میں، اس مہینے کے عشر آخر کے آخر میں ہے شب قدر کی. شب قدر بھی اس عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے، اور یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے طاق راتیں آپ کے بندے کے لیے مخصوص رکھی ہے. ان طاق راتوں میں جس ایک رات میں بھی بندہ جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ کو منائے گا، یقیناً اس کو شب قدر حاصل ہوں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے نوازش ہے. اس لیے میرا، آپ کا اور ہم مسلمانوں میں سے ہر بندے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس ایسے سنگین حالات میں، مہاماری کے حالات میں، وبائی حالات میں، بیماریوں کے حالات میں ہم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو منائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے. چاہے اعتکاف کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، شب قدر کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے ہو، ہم اللہ کو منانے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے، تاکہ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری دنیائے انسانیت کو اللہ اس مہاماری کی وبا سے محفوظ فرمائے اور اللہ اس بیماری کو ختم فرمائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یقیناً اللہ راضی گناہ سے معافی مانگنے کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک یہ بھی درخواست کرنی ہے کہ یہ مبارک مہینہ مبارک اعمال کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اپنے ماتحتوں کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. گرچہ طبیعت نہیں چاہیں گی، تب بھی ہم اپنے ماتحتوں کو، اپنے ہمسایوں کو اور اپنے رشتہ داروں میں سے ہر ایک بندے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، تو یقیناً اللہ ہم کو معاف کرے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ سے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، لیکن ہم اپنے سے نیچے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو معاف نہ کریں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خود اللہ سے معافی مانگیں اور ہم دوسروں کو معاف نہ کریں؟ یہ بہرحال بہت جرأت کی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ اور صدقہ اور عطیات کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں، مدارس، مساجد کے خادموں کا لحاظ کریں، ان کا خیال کریں، تنہائی میں جا کے ان کو دینے کی کوشش کریں، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ ہمارے ان اعمال کے ذریعے راضی ہوگا، ہم سے خوش ہوگا، ہمیں معاف کرے گا اور ہمیں ان حالات، سنگین ترین حالات سے اللہ تعالیٰ نکالے گا. یقیناً اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے اور بڑا فضل کرنے والا ہے. بس ہم 2 قدم آگے بڑھیں، یقیناً انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.